السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے اِلیٰ امم امتوں کی طرف رسول من قبلی کا آپ سے پہلے فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے پکڑا ان کو بالبأساء سختی کے ساتھ والضراء اور تکلیف کے ساتھ لعلہم تاکہ وہ یتضرعون عاجزی کریں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے امتوں کی طرف رسول آپ سے پہلے پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ تاکہ وہ عاجزی کریں۔ آیت نمبر 43۔ فلولا پھر کیوں نہ اس جب جاءہم آیا ان پر باسنا ہمارا عذاب تضرعوا انہوں نے عاجزی کی ولیکن اور لیکن قست سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل وزین اور مزین کر دیا لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ پھر کیوں نہ جب آیا ان پر ہمارا عذاب انہوں نے عاجزی کی اور لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو تھے وہ عمل کرتے۔ آیت نمبر 43۔ فلما پھر جب ناسو وہ بھول گئے یا انہوں نے بلا دیا ما ذکروا بہ اس کو جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے فتحنا تو ہم نے کھول دیے علیہم ان پر ابواب دروازے کل شیء ہر چیز آسائشوں کے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فارغ وہ اترا گئے بما ساتھ ان چیزوں کے جو اوتو وہ دیے گئے اخذناہم ہم نے پکڑ لیا انہیں بغتاتن ناگہاں فاذا تب ہم مبلسون وہ نا امید ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے بلا دیا اس کو جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے تو ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز یعنی آسائشوں کے یہاں تک کہ جب وہ اترا گئے ان چیزوں کے ساتھ جو وہ دیے گئے تھے تو ہم نے پکڑ لیا انہیں ناگہاں تب وہ نا امید ہو گئے۔ آیت نمبر 45۔ فقطع چنانچہ کاٹ دی گئی دابر القومی جڑ اس قوم کی الذین جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا والحمدللہ اور ہر قسم کی تعریف للہ اللہ رب العالمین
رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کے پاس بھی ہم نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، جن کو انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو سختی، قحط سالی، امراض اور جان و مال کے خسارہ میں مبتلا کر دیا، تاکہ شاید وہ ان آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن ان کے دل کی سختی کا حال یہ تھا کہ پھر انہوں نے کبھی بھی اللہ کے سامنے گریبانگاری نہیں کی اور اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہوئے، بلکہ شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال کو ان کے لیے مزید خوبصورت اور مزین بنا دیا۔ آگے فرمایا کہ ان قوموں نے جب تکلیف و مصیبت والی آزمائشوں سے عبرت حاصل نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر دیا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور ایک خطرناک آزمائش تھی، جہاں تک کہ جب وہ اپنے شرکیہ اعمال کے ساتھ ان نعمتوں میں ڈوب گئے اور خوشی میں مگن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور ان کا وجود ہی ختم کر دیا۔ تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کافروں اور اللہ تعالیٰ کے سرکش بندوں کے فاسد عقائد و اعمال سے اہل زمین کا نجات پانا ایک بڑی نعمت ہے۔ قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں اٹھتے، ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے، بلکہ اپنی بدعمالیوں پر تاویلات و توجہات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے۔ اس آیت میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور اپنی مادی خوشحالی اور ترقی پر اترانے لگ جاتی ہیں تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج ڈھیل دینا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی،
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو انہیں ان الارض یارثوها عبادی الصالحون یعنی سورۃ الانبیاء میں کا مصداق قرار دے کر انہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تک قرار دیتے ہیں۔ ایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قوموں یا افراد کی دنیاوی خوشحالی ابتلا اور مہلت کے طور پر ہے، نہ کہ یہ ان کے کفر و معاصی کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ مجرموں کو فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس مہلت کے زمانے میں یا تو وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں یا گناہوں میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں تو پھر ان کو پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورۃ الفتح میں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی اس حال میں کہ وہ اس سے روکے ہوئے تھے کہ اپنی جگہ تک پہنچیں، اور اگر کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اگر یہ نہ ہوتا کہ تم انہیں روند ڈالو گے تو تم پر لا علمی میں ان کی وجہ سے عیب لگ جائے گا تو ان پر حملہ کر دیا جاتا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا سزا دیتے، دردناک سزا۔ اور فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سورہ آل عمران میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ بے شک جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔